اور جو آ رہا ہے اس کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے۔ آپ ذرا مہربانی کر کے کیو ٹی وی کے بارے میں وضاحت کیجئے، کیونکہ ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں زیادہ تر لوگ اس ٹی وی کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کیو ٹی وی شرک کو پھیلانے میں اس وقت میدان میں اترا ہوا ہے۔ کیو ٹی وی کا اصل نام تو ہے قرآن ٹی وی، لیکن میں بھی اس کو کیو ٹی وی مانتا ہوں، قرآن ٹی وی نہیں، یہ قبر پرست ٹی وی ہے۔ اس کے ذریعے قبر پرستی کی دعوت ہے، اس کے ذریعے شرک کی دعوت ہے۔ استخارہ کا پروگرام جو کیو ٹی وی پہ چلتا ہے اس کی تفصیل ہماری سی ڈی میں آپ کو مل جائے گی۔ استخارہ کی ہماری سی ڈی ہے، ہم نے پورے ان کے کلپ ڈال کے ان کا جواب دیا ہے۔ بہرحال یہ ٹی وی اور اس کے بعد اب نیا چینل ایک اور مدنی چینل کھل گیا ہے، یہ تمام کے تمام جہنم کی طرف دوڑ لگانے میں بہت سپیڈ سے جا رہے ہیں۔ ان سے بچیے، جو وقت ملے قرآن کو ترجمے سے پڑھیے، امام الانبیاء کی احادیث کو ترجمے سے پڑھیے۔ اگر کسی کی بیوی ٹی وی دیکھے اور اس کا شوہر اسے نہ روکے تو وہ دیوس کہلائے گا۔ اگر وہ اس کے اندر گندے پروگرام دیکھتی ہے، واہیات پروگرام چلتے ہیں اور وہ خامد نہیں روکتا تو واقعی یہ اسی برادری سے ہے۔ لیکن اگر اس کے قرآن پاک کی تلاوت چلتی ہے، علمی دروس آتے ہیں اور اس کو وہ دیکھتی ہے لیکن اس کی نظر شہوت والی نہیں ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ مندرجہ ذیل عقائد کی قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔ وحدت الوجود، حلول وحدت الوجود۔ پیارے بھائی، یہ 3 نقطوں کے لیے 2 گھنٹے چاہیے۔ اس پر ہماری ایک سی ڈی میں اس دفعہ لے کر آیا ہوں، آپ کو مل جائے گی، ڈاکٹر اسرار اور عقیدہ وحدت الوجود۔ اس میں ہم نے یہ تینوں مسئلے بیان کیے ہیں، آپ وہ لے کر سن سکتے ہیں۔ بہرحال مختصر آپ کو بتا دوں، وحدت الوجود وحدت الشہود تقریباً ملتا جلتا ایک ہی عقیدہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کا وجود ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک من گھڑت روایت کو پکڑا، کنتو کنزا مخفیا، کہ اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا آپ لوگوں کو دکھانا چاہا، اب کائنات میں جو کچھ ہے وہ میرا ہی روپ ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ اس کا امام ابن عربی گزرا ہے جو کہا کرتا تھا العبد حق والعبد حق، الرب حق والعبد حق، بندہ بھی اللہ ہے اور اللہ بھی بندہ ہے۔ مجھے نہیں پتا شریعت کس کے لیے آئی ہے، یہ کفر کا عقیدہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے ماں باپ یا کسی رشتہ دار کی قبر میں جانا حرام ہے کہ نہیں؟ فاتحہ پڑھنے کی غرض سے ماں باپ کی قبروں پہ جائیں، عام مسلمانوں کی قبروں پہ جائیں، ان کے لیے دعا پڑھیں۔ وہاں کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھنا، چاروں کل پڑھنا اور ان کی روح کو بخش دینا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کیا ہم باطل فرقوں کی جماعتوں کے ساتھ، مثلا جماعت اسلامی، جماعت تبلیغ، انہیں اصلاح کرنے کے لیے جڑ سکتے ہیں اور جو دعوت کے صحیح منہج سے نہیں ان کو دعوت دے سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ ان کو دعوت دیں، لیکن دعوت دینے سے پہلے آپ کے پاس بنیادی علم ہونا ضروری ہے۔ ان تک پہنچا کر ان کی غلطیاں جو قرآن و حدیث کے خلاف مسائل ہیں وہ بتائیے، لیکن ان کے ساتھ ملنا، ان کے نظم میں شامل ہو جانا جائز نہیں ہے۔ کیا عربوں کا جماعت میں نکلنا جماعت تبلیغ کا حق ہونا دلیل ہے؟ نہیں، دلیل یہ ہے کہ وہ جو چیز پیش کر رہے ہیں، کیا وہ قال اللہ و قال رسول کی صدائیں ہیں؟ ان کے ہاتھ میں فضائل اعمال اور فضائل صدقات ہے، اور یہ دونوں کتابیں شرک کی دعوت سے بھری ہوئی ہیں۔ آپ نے کل اپنے خطاب میں جو کفریہ عبارات کے حوالے دیے، کیا ہم ان باطل عبارتوں کو لکھنے والوں اور عقیدوں کے رکھنے والوں کی تکفیر کر سکتے ہیں، یا صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے کفریہ کام کیا؟ جو انسان اس باطل عقیدے کو پیش کرتا ہے، اس کا داعی ہے، اس کو پیش کر رہا ہے، اس کی ترویج کر رہا ہے، وہ ضرور اس کفر کے اندر شامل ہے، لیکن چونکہ وہ مر چکا ہے اس لیے یہ کہہ دیجئے یہ عقیدہ کفریہ ہے اور اس عقیدے کا حامل کافر ہے۔ شخص واحد کی تکفیر کرنے کے لیے علماء اہل سنت نے کئی اس سے شرائط پہلے بیان کی ہیں۔ کیا غیر محرم کے ساتھ بات کرنا یا ہاتھ ملانا جائز ہے؟ ہاتھ ملانا مرد کا غیر محرم عورت سے، عورت کا غیر محرم مرد سے شریعت اسلامیہ میں حرام ہے۔ مجبوری میں کوئی بات کرنی پڑے تو بغیر لوچ کے بات کی جا سکتی ہے۔ کیا بھائی کی بیوی سے بات کرنا جائز ہے؟ بغیر مقصد کے بھابھی سے گپ شپ مارنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری کے اندر بات کرنی پڑ جائے بغیر لوچ کے بات کی جا سکتی ہے۔ اس کے اندر لوچ نہ ہو، اس کے اندر گناہ کی دعوت کا انداز نہ ہو۔ فرض نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے میں اختلاف ہے، براہ مہربانی وضاحت کریں۔ سورۃ فاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی،
جو سورت فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، امام کے پیچھے ہوں تب بھی آپ پڑھیں گے، اکیلے ہوں تب بھی پڑھیں گے، ہر حال میں سورت فاتحہ پڑھیں۔ رفع دین کرنا حدیث سے ثابت ہے، وضاحت کریں۔ نیز بتائیں اس کے منسوخی کے حوالے سے کوئی حدیث یا ثبوت ہے؟ رفع دین کرنا حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر احادیث موجود ہیں۔ منسوخی کی کوئی ایک صحیح روایت اس دھرتی کے اوپر موجود نہیں ہے۔ داڑھی ایک مٹھ رکھنی سنت ہے یا نہیں، یا کتنی بڑی لازمی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا داڑھیوں کو معاف کر دو، وفروا اللحى وفروا اي كثروا، ان کو بڑھاؤ، ان کو زیادہ کرو۔ آپ کی کسی حدیث سے داڑھی کاٹنا، ایک مٹھ رکھنا، گال چھیلنا، نیچے سے کٹوانا ثابت نہیں ہے۔ پاکستان سے بلوچستان کی علیحدگی کے مسئلے کو لے کر میرا بڑا بھائی فوجیوں کو مار کر شہید ہوا، کیا وہ شہیدوں میں ہے یا نہیں؟ شہید وہ ہے جو اسلام کے لیے لڑتا ہے۔ کسی ملک سے آزاد ہونا، کسی ملک کے ساتھ ملنا، یہ سیاسی مسائل ہیں، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ آپ کا پتہ نہیں کیا لکھا ہے۔ 3 طلاق ایک دفعہ میں دینے سے حلالہ کے بغیر رجوع ممکن ہے یا نہیں؟ حلالہ کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اگر کوئی شخص قرآن و حدیث کے سارے مسئلے مانتا ہے، قرآن و حدیث کے سارے مسئلے مانتا ہے، تو اس کے لیے شریعت کا یہی فتویٰ ہے کہ اگر اس نے غلطی سے ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی تو وہ 1 ہوں گی، 3 نہیں ہوں گی۔ شریعت کے اگر سارے مسئلے مانے، اگر اوکھے ٹائم ادھر آ کر صرف ایک مسئلہ لے کر باقی سارے وہیں سے لیتا ہے، تو جہاں سے وہ سارے مسئلے لیتا ہے یہ مسئلہ بھی وہاں سے لے، اور ان کے پاس اس کا حل سوائے حلال لے کے اور کچھ نہیں ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں کہ وہ حلاج کی اور رومی کی حمایت کی۔ وسیلے کا مفہوم قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں، کیا زندہ یا مردہ شخص کا ہستی کا وسیلہ پکڑ کر دعا کروائی جا سکتی ہے؟ وسیلہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کریں، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں، کسی نیک زندہ بزرگ سے جا کر دعا کروائیں، یہ جائز ہیں۔ شخصیات کے وسیلے کی تعلیم نہ قرآن نے دی ہے، نہ حدیث نے دی ہے، نہ صحابہ کے منہج سے یہ بات ملتی ہے۔ کیا فجر کی نماز جان بوجھ کر تاخیر سے پڑھنا کفر ہے؟ اگر ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شیخ ابن باز، عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ میں فجر کی نماز کا الارم لگا کر نہیں سوتا، میں 7 بجے کا الارم لگا کر سوتا ہوں۔ کتنے بجے کا؟ کیونکہ 7:30 میں نے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، میں اٹھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں، ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہوں، میرے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو سماحت الوالد علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے فتویٰ دیتے ہوئے پہلا جملہ یہ لکھا کہ تو کافر ہے، مسلمان نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے نماز کا جو فرض مقرر کیا ہے وقت، تو نے اس کو بدل کر اپنے نفس کی خواہشات پہ چلتے ہوئے نیا وقت مقرر کر لیا ہے، تو یہ تیرے کفر پہ دلیل ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو فجر کی نماز پہ الارم لگاتا ہے لیکن نیند کی شدت کی وجہ سے وہ نہیں اٹھ سکتا، وہ جب اٹھے گا نماز پڑھے گا، اس کا حال الگ ہے، اس کا حال الگ ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جو الارم ہی 8 بجے کا لگاتا ہے کیونکہ اس نے 8 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے، تو انسانوں کی نوکری اس کو عزیز ہے، رب کی غلامی عزیز نہیں ہے۔ جو اس طرح عمدن قصدن وقت نکال کے نماز پڑھتا ہے تو شیخ کا یہی فتویٰ ہے۔ کہا جاتا ہے مجبوری میں فوٹو بنوائیں، لیکن یہاں تو مسجد میں فوٹو اور فلم بن رہی ہے۔ فوٹو نہیں بن رہے بھائی، یہ ویڈیو تیار ہو رہی ہے، وہ بھی ہم مجبوری کی اس کیفیت پہ پہنچ چکے ہیں، کیو ٹی وی کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے کفر عام ہو رہا ہے، شرک عام ہو رہا ہے، سی ڈیز کے ذریعے کفر و شرک کی دعوت پھیل رہی ہے۔ ہم مجبور ہو کر ان کو انہی کے انداز میں جواب دینے کے لیے اس مجبوری کی حالت میں اس قدم پر آئے ہیں۔ اگر باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کا کسی جگہ رشتہ کرنا چاہے اور بیٹا یا بیٹی نہ کرے، مطلب یہ ہے کہ باپ اپنی مرضی سے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کر سکتا ہے جبکہ بیٹا یا بیٹی راضی نہ ہو، اسلام کی روشنی میں وضاحت کرے۔ دیکھیں، بیٹے کے لیے تو باپ کی شرط ہی نہیں ہے، بیٹے کے لیے باپ کی رضامندی کی شرط نہیں ہے۔ شادی لڑکے نے کرنی ہے، باپ کو راضی کر لے ٹھیک ہے، اور اگر باپ راضی نہیں ہوتا تو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ لیکن بیٹی کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جس طرح بیٹی کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اسی طرح بیٹی کو اسلام نے حق دیا ہے کہ جب تک ولی اس کی رضامندی نہ لے لے وہ زبردستی نکاح نہیں کر سکتا۔ کسی لڑکی کا زبردستی نکاح نہیں ہو سکتا۔ باپ اس سے راضی، اس کو راضی کرے، اس کی رضامندی لے،
اور رضامندی لینے کا ٹائم کون سا ہے؟ جب نکاح ہوتا ہے اور ماموں جی اٹھ کر وہ نکاح فارم پہ انگوٹھا لگوانے چلتے ہیں، وہ ٹائم نہیں ہوتا۔ جب رشتہ آئے تو لڑکی سے پوچھو ایسا لڑکا ہے، یہ کماتا ہے، یہ شکل ہے، یہ صورت ہے، تمہیں پسند ہو تو میں ہاں کرتا ہوں، بات کرتا ہوں۔ یہ ہے موقع، وقت لڑکی سے پوچھنے کا۔ جو لوگ